بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو ایسے عجیب اور عقل کو دنگ کرنے والے واقعات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کالا بدصورت بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے اور معذور یا کمزور بچہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص اپنی بیوی اور بچے کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ وہ شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے وقت کے خلیفہ، میرا اور میری بیوی کا رنگ سرخ ہے۔ میری بیوی نے یہ بچہ پیدا کیا ہے، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہی نہیں ہے۔ میری بیوی نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کا رنگ ہم دونوں کے ساتھ نہیں ملتا۔ وہ شخص بار بار اپنی بیوی پر یہی الزام تراشی کر رہا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اے امیر المومنین، میں سچ بول رہی ہوں، میں نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ یہ میرا خاوند ہے، یہ بچہ اسی کا ہے۔ میں نے ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنی عزت کا خیال رکھا ہے، لیکن میرا شوہر مجھ پر یقین ہی نہیں کر رہا۔ شوہر نے کہا، اے امیر المومنین، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ بچہ کسی اور کا ہے۔ اگر یہ بچہ میرا ہوتا تو اس کا رنگ ہم دونوں جیسا ہوتا۔ اس بچے کو دیکھ کر صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیوی مسلسل زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ معاملہ بہت ہی پیچیدہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس معاملے میں داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے مدد لی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاوند، بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کیا۔ حضرت علی نے دریافت کیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے ہیں۔ حضرت علی نے خاوند سے کہا، اے بندے، میں جو کچھ بھی پوچھوں گا تم نے اس کا جواب سچ سچ بتانا ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو سچ بات ہی بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، جب تیری بیوی حالت حیض میں تھی، کیا تو نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا تھا؟ یہ سوال سن کر آدمی نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہنے لگا، ہاں، یہ بات سچ ہے کہ میری بیوی حالت حیض میں تھی تو میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے بندے، یہ بچہ تمہارا ہی ہے، بلا وجہ اپنی بیوی پر الزام تراشی نہ کرو۔ جب تو نے بیوی کے ساتھ حیض کے دنوں میں جماع کیا تھا تو تیرا نطفہ تمہاری بیوی کے سیاہ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچے کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اگر تم بیوی کے ساتھ حالت حیض کے دنوں میں جماع کرو گے تو بچے کالے اور بدصورت ہی پیدا ہوں گے۔ آج کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ حدیث اور قرآن میں حیض کی حالت میں جماع کرنا حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی صحبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے سخت ناراض ہو جاتا ہے اور وہ بندہ جلد ہی اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معذور اور کمزور بچے کن گھروں میں جنم لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میاں بیوی نے صحبت کی۔ اتفاقاً شوہر کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ دلہن حاملہ ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے بچے کو جنم دیا تو لوگوں نے اس لڑکی پر طرح طرح کی الزام تراشی کرنا شروع کر دی کہ اس کا میاں تو پہلی ہی رات انتقال کر گیا تھا۔ اس لڑکی نے جس بچے کو جنم دیا ہے وہ بچہ حرام کا بچہ ہے، اس کے خاوند کا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلی ہی رات مر گیا تھا، پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس بوڑھے کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس بوڑھے کا پہلی بیوی سے ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے، یہ بچہ حرام کی اولاد ہے۔ یہ الزام میں پیش سوتیلا بیٹا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح دنیا والے یہ مان لیں
یہ بچہ میرے والد کا نہیں ہے بلکہ اس عورت کی حرام کاری کا نتیجہ ہے تاکہ والد کی ساری وراثت کا حقدار میں بن جاؤں، کہیں یہ بچہ میرا برابر کا شریک نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے بوڑھے کے بڑے بیٹے نے اپنی سوتیلی ماں پر الزام تراشی شروع کر دی کہ میرا باپ تو پہلی ہی رات مر گیا تھا تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ 4 سال کا ہو گیا اور چلتا چلتا یہ معاملہ بھی قاضی کے دربار میں پہنچ گیا۔ بوڑھے کے بڑے بیٹے نے قاضی سے کہا، اے قاضی محترم، میرا باپ تو شادی کی پہلی رات ہی مر گیا تھا، یہ بچہ میرے باپ کا نہیں ہے۔ اس عورت سے پوچھا جائے کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں اس بچے کو اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ سوتیلا بیٹا کچھ گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا، گواہوں نے بھی یہی گواہی دی کہ اس کا باپ تو پہلی ہی رات مر گیا تھا، یہ بچہ اس کا بھائی نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر قاضی کو یقین ہو گیا کہ بچہ عورت کی بدچلنی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ قاضی صاحب فیصلہ کرنے والے ہی تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں تشریف فرما ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا قصہ سنا تو حضرت علی نے بڑے بیٹے سے سوال کیا، اے بچے، یہ دونوں میاں بیوی کتنا عرصہ اکٹھا رہے تھے، اور جس بچے کو تم اپنا بھائی ماننے کو تیار نہیں ہو وہ بچہ کہاں ہے؟ بڑے لڑکے نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ تم کل اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر آنا، کل انشاءاللہ تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ اگلے دن وہ لڑکا اپنے سوتیلے بھائی کو ساتھ لے کر آیا اور کہنے لگا، یا علی، یہی وہ بچہ ہے جس کو میں اپنا بھائی تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں ابھی آپ کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے کچھ اور بچوں کو بلایا اور ان سے فرمایا، جاؤ باہر جا کر کھیلنا شروع کر دو۔ چند لمحوں میں ان بچوں نے آپس میں کھیلنا کودنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کرنی شروع کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو کھیلتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو بلایا اور فرمانے لگے، سب بچے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب بچے حضرت علی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد حضرت علی نے سب بچوں کو ایک ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا تو سب بچے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مولا علی ان بچوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ یہ سب بچے بڑی آسانی کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، ان کو کھیلنے بیٹھنے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت علی نے دیکھا کہ جس بچے پر الزام لگایا جا رہا ہے اس بچے کو بیٹھنے اور اٹھنے میں کافی دقت ہو رہی تھی۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بچہ اسی بوڑھے شخص کا ہے کیونکہ اس بچے میں کچھ کمزوریاں ہیں، جس کو دیکھ کر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بوڑھے باپ کا بچہ ہے۔ باقی سب بچوں کو کسی قسم کی دقت نہیں ہو رہی، وہ بآسانی سے چلتے پھرتے اور کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان میں کوئی کمزوری نہیں نظر آ رہی کیونکہ وہ جوان باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت مند اور خوبصورت اولاد سے نوازے، اور جن کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ خدا حافظ۔